السلام علیکم ناظرین، آج اس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ شاید ہی کوئی اس موضوع پر کھل کر بات کرتا ہو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے مہک ملک کی زندگی کے ان پہلوؤں پر، وہ راز، وہ باتیں، وہ درد اور وہ سچ جو شاید اس سے پہلے کبھی اس طرح بیان نہیں کیے گئے۔ ایک صحافی نے مہک ملک سے وہ سوالات کیے جو برسوں سے لوگوں کو دلوں میں موجود تھے، اور انہی سوالات کے جواب میں بہت سی ایسی حقیقتیں سامنے آئیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ مہک ملک کی پیدائش کے حوالے سے کہ وہ کہاں ہوئی، دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ کا شہر کون سا ہے؟ گھر آپ کا کدھر ہے؟ اصل شہر جہاں پر آپ فیملی بھی جہاں رہتی ہیں آپ کی؟ پیدائش میرے شہر بہت سارے ہیں ابھی تک لوگوں کو جو ہے نا جو انٹرویو دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، نہیں تو ادروائز سب لوگ جو ہے نا اسی کنفیوز رہتے ہیں کہ کہاں کی ہے. میری پیدائش جو ہے نا وہ گوجرا شہر سے ہے. اچھا، گجرا شہر سے. پھر ہاں وہاں سے ہم شفٹ ہو گئے کیونکہ چھوٹا شہر ہے، کاروبار اتنا نہیں تھا بھائیوں کا یہ وہ. پھر وہ فیصل آباد ہم سیٹل ہو گئے، ابھی فیصل آباد ہی ہیں. اور جو میں جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا وہ پنڈی ہے. اور پنڈی سے پھر جو ہے نا میں ادھر آ گئی تھل کے بکھر میں. وہاں پہ میں نے میلے کرتی رہی پہلے. اس کے بعد پھر میں کوٹدو چلی گئی، شین لوگوں کے پاس، شین جان ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ میری بہت اچھی باؤنڈری رہی اور اچھا وقت گزرا. وہاں سے میرا جو ہے نا لوگوں کے میرے جاننے لگے کہ مہک ملک ہے. تو وہاں سے پھر میں فنکشنوں کے لیے آنا جانا بہت مشکل ہوتا تھا، لاہور جانا، اسلام آباد جانا، ریپٹ آباد بہت دور پڑتا تھا. پھر میں سرگودا شفٹ ہو گئی. ابھی میں لیکن اصل کہانی اس وقت شروع ہوئی جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ عام لڑکیوں جیسی نہیں ہیں، آپ کی ادائیں، آپ کا انداز اور آپ کی حرکات بالکل مختلف ہیں۔ اس سوال کے جواب میں مہک ملک نے بتایا کہ جب وہ اسکول جاتی تھی تو ان کی سہیلیاں اکثر انہیں چھیڑتی تھیں اور کہتی تھی تم ہم جیسی نہیں ہو، تم میں کچھ الگ ہے۔ شروع میں انہیں خود بھی کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ گھر میں بار بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنا، بے اختیار ڈانس کرنا اور اپنی ادائیں دکھانا گھر والوں کو بھی عجیب لگنے لگا۔ اعتراض شروع ہوئے، سوال اٹھنے لگے، یہ کیسی حرکتیں ہیں، یہ کیسی عادتیں ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا جب مہک ملک کو خود بھی یہ احساس ہوا کہ وہ واقع عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے، ان کے اندر کچھ تو الگ ہے۔ تب انہیں یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ عام لڑکی نہیں بلکہ شی میل ٹرانسجینڈر ہے، اور یہی سے ان کی اصل جدوجہد شروع ہوئی۔ اس کے بعد وہ دن آئے جب انہوں نے دھکے کھائے، مار برداشت کی، گالیاں سنی، حتیٰ کہ ایک موقع پر ان کے بال بھی کاٹ دیے گئے۔ وہ گلیوں میں روئیں، اللہ سے سوال کیا کہ آخر ان کا قصور کیا ہے۔ ڈانس انہوں نے کسی استاد سے نہیں سیکھا، یہ فن ان کے اندر سے ہی نکلا۔ انہوں نے فلموں کو دیکھ کر خود کو سمجھ کر اور اپنی پہچان خود بنانے کی کوشش کی اور یہ ہنر حاصل کیا۔ میرے بال کاٹ دیے گئے تھے. بال کاٹ دیے گئے تھے اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میری غلطی کیا ہے، کس غلطی کی مجھے سزا مل رہی ہے. کسی نے آپ کے ساتھ تشدد کیا، میرے بال کاٹ دیے. اور ادھر میرے پاس میرا موبائل پڑا ہوا تھا اور میری ماں کی کالیں آ رہی تھی مجھے. عشاء کی اذان ہوئی ہے، رمضان کا دن تھے اور میں روزہ کھولا ہے، اور امی کہہ رہی روٹی بنا رہی تھی، کہہ رہی روٹی کھا لو، پھر آپ نے تراویح پڑھنے جانا ہے اور واپسی آ کے روٹی نہیں کھانی، ابھی کھا لو تاکہ تراویح پڑھ کے ہضم بھی ہو جائے گی. ادھر سے نا باہر دروازہ نوک ہوتا ہے، میں جاتی ہوں تو وہ ایک مرد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا فلاں کے ساتھ ایسی بات کی ہے. تو میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں کی. کہہ رہے آپ منہ پہ کہہ دو. کہ میں نے کہا ہاں میں منہ پہ بھی جانے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے ادھر سے وہ اللہ اکبر آواز آتی ہے اور عشاء کی اذان کی. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ نہیں اذان ہو گیا، میں نے نماز پڑھنے جانا اور مجھے آپ لوگوں پہ یقین نہیں ہے. میں نے کہا ہم کہیں اکٹھے ہوں گے، جیسے میری گرو کا گھر ہے، میں ادھر جاؤں گی تو وہاں پہ آپ آ جائیے گا. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ، اس اذان کی ہم قسم کھاتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلے، یہ بات کلیئر کر کے آپ واپس آ جاؤ.
میرا دل صاف تھا, میں نے کہا چلیں. میں گئی اور وہاں پہ 8-10 لوگ تھے, اور جاتے انہوں نے جو ہے نا میرا موبائل پکڑا اور ادھر سائڈ پہ رکھا اور کہہ رہے ادھر بیٹھ جاؤ, اور اندر سے جس گھر میں میرے یہ ساتھ یہ وقوع ہوا بیٹھک میں مجھے بٹھایا اور کہا کہ اندر سے مشین لے کے آؤ. میں پریشان ہو گئی, یہ کیا؟ تو انہوں نے مشین لے کر آئے اور انہوں نے کہا اس کے سر پہ پھیرو. میں نے وہاں پہ رونا چیخنا چلانا شروع کیا, اور ایک بندے 2 نے میرے یہاں سے ایسے ہاتھ پکڑے اور ایک نے میرے تھپڑ مارا, اور اتنا اس کا قد ہو 6 فٹ, اس نے میرے تھپڑ مارا. میں بے بس, اور میں کیا کر سکتی ادھر, اور ایسے میں بیٹھی ہوں, میرے مشین سر پہ پھیر رہے ہیں, اور یہاں میرے موبائل پہ میری امی کے فون آ رہے ہیں اور میرے ہاتھ انہوں نے پکڑے, میں بے بس ہوں, میں اپنی امی کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتی. اس نے گرو چیلا سسٹم کی وہ تلخ حقیقتیں بھی بیان کی جن کے بارے میں عام طور پر کوئی بات نہیں کرتا. جہاں سہارا کم اور اتصال زیادہ ہوتا ہے, جہاں عزت کی قیمت وصول کی جاتی ہے, اور جہاں ہر کوئی آپ کی محنت کی کمائی میں شریک ہوتا ہے. تو ناظرین, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں, اگر آپ سچ و حقیقت اور بے خوف گفتگو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل FN وائس ہب کو لازمی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس انٹرویو میں ہمیں یہ بھی جاننے کو ملا کہ مہک ملک نے اپنے کمرے میں کیمرے لگوا رکھے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیمرے کیوں لگوائے گئے ہیں تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا, میں نے یہ کیمرے کسی اور پر نظر رکھنے کے لیے نہیں لگائے بلکہ صرف اپنے اوپر نظر رکھنے کے لیے لگائے ہیں. ان کا کہنا تھا انسان کی اصل آزمائش اس کی تنہائی میں ہوتی ہے, اور اگر انسان اپنی تنہائی کو پاک رکھ لے تو کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی. یہ خود احتسابی کا وہ پہلو ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. آج جب مہک ملک کسی فنکشن پر جاتی ہیں تو ایک فنکشن کا معاوضہ لاکھوں روپے میں لیتی ہیں. ان کے ڈانس کو دیکھنے کے لیے جاگیردار سیاستدان صرف ایک ڈانس پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنا نام اور اپنی پہچان خود بنائی. آج وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانی اور مانی جاتی ہیں. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شی میل ہونا کوئی انسان کی اپنی تخلیق نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی تخلیق ہے. ٹرانسجینڈر اور شی میل کمیونٹی میں ہر شخص ایک جیسی زندگی نہیں گزار رہا ہوتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ گھر سے عزت ملتی ہے اور نہ معاشرے سے, تو ان کی زندگی در بدر ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہوتے ہیں جنہیں وقت کے ساتھ ان کے گھر والے قبول کر لیتے ہیں اور پھر وہی اولاد اپنے گھر والوں کا سہارا بنتی ہے. کچھ شی میل اور ٹرانسجینڈر پڑھے لکھے بھی ہیں, بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور ملک کے لیے کچھ کر بھی رہے ہیں, جبکہ کچھ آج بھی سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں, بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کے انسان پیدا کیے ہیں. عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں, انہیں بھی عزت کی نظر سے دیکھیں, کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے. جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں, اور جو غلط راستوں پر ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی, کسی کو اس کی پہچان سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے پرکھیں. اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ سوال ویڈیو جو میں. میرے اللہ پردہ فکر حافظ. سے ٹکرا رہا ہے مسلسل, وہ یہ کہ یہ مہک ملک, یہ نام کس نے رکھا آپ کا؟ کیونکہ فلمی دنیا کے نام ہوتے ہیں. یہ مجھے خود پسند تھا یہ نام, اور میری فرینڈ تھی آرزو, تو اس نے میں نے جب اس کو بولا نا کہ یہ کہہ رہی تمہیں کون سا نام پسند ہے, تو میرے کلاس فیلو تھا, اس کی بھتیجی تھی مہک, تو وہ بائک پہ اس کو بٹھا کے جب لے کے آتے جاتے تو میں دیکھتی تھی نا, تو ہمارے وہ نیبرز تھے, تو میں نے اس کو پوچھا اس کا نام کیا, وہ بڑی کیوٹ سی بچی تھی, تو میں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے, تو وہ کہہ رہے کہ مہک ہے. تو مجھے بہت نا وہ نام پسند آیا. تو پھر ایسی میری دوست جو آرزو تھی نا, تو اس کو میں نے بتایا, میں نے کہا میں نے یہ نام رکھنا ہے, میں نے پروفیشن میں اس فیلڈ میں آنا ہے, تو میں نے یہ نام رکھنا ہے. تو اس نے کہا ہاں پیارا نام ہے. اس وقت اس نے اس حساب سے نہیں کہا تھا پیارا تھا, وہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ ہم دونوں کٹھی رہیں گی, میرا نام آرزو ہے, وہ فیمس تھی پہلے اس فیلڈ میں,
مجھ سے سینئر تھی. تو وہ کہہ رہی مہک آرزو آرزو مہک آرزو مہکے گی چاہے مہک آگے ہو یا پیچھے ہو. تو اس نے کہا کہ آرزو مہکے گی. تو مجھے تو اس ٹائم سمجھ نہیں آئی لیکن مہک ہی مہک گئی. مہک تو پھر اتنا مہک رہی ہے کہ بہت سے لوگ آرزو کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب آپ کا نام آپ کی دوست نے آرزو کی کہ مہک ہونا چاہیے یا اس نے کہا کیا رکھنا ہے تو آپ نے کہا کہ مہک رکھنا ہے, مجھے بہت پسند ہے, تو جو گھر والوں نے رکھا تھا نام وہ بہت پیچھے رہ گیا. ہاں گھر والوں نے کیا رکھا تھا؟ نہیں پیچھے تو نہیں رہ گیا, وہ میرے ساتھ ساتھ ہی ہے. وہ تو قبر کی مٹی میں بھی جائے گا, وہ تو حشر کے دن بھی وہی بولا جائے گا. اور میری آرزو ہے کہ اسی نام سے مجھے پکارا جائے, اسی نام سے مجھے اٹھایا جائے, اسی نام سے میرا حشر ہو. اور تو میری یہ دلی تمنا بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے رات دن. اور وہ کیا نام ہے؟ بس وہ چھوڑ دیں. اچھا, مطلب ظاہر ہے جب آپ اس کو اتنا سادہ اپنے سینے سے لگا کے رکھ رہی ہیں اس نام کو, اور آپ چاہتی ہیں کہ روز محشر بھی وہی نام پکارا جائے. نہیں, بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے پہلے ہی ہماری زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں اور بڑی مشکلوں کا تکلیفوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سوشلائز کروں گی جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ. اچھا, یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ وہ نام اگر آپ پبلکلی اناؤنس کر دیں گی تو پریشانیاں بڑھ جائیں گی؟ ظاہری بات ہے, لوگ ہیں پھر باتیں کرتے ہیں, کیڑے نکالتے ہیں, پہلے ہی ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری ذات میں اتنے نقص نکالتے ہیں. تو ان کو تو پہلے ہی موقع چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں کس بات سے ہم ان کو تکلیف دیں, ہم ان کو جو ہے نا پریشانی پہنچائیں. تو بس نہ پوچھیں کہ کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا پریشانی ہے؟ ہمیں تو ہنستا سب نے دیکھا ہے, ہمارا رونا تو صرف اللہ نے دیکھا ہے. روتی بھی ہیں بہت زیادہ. کن باتوں پہ؟ لوگوں کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں سے. ابھی بھی؟ ہاں اسٹل. یعنی مہک ملک سٹار ہے, پوری دنیا دیکھتی ہے, پوری دنیا دیوانی ہے, اور مہک ملک کو آج بھی لوگ اریٹیٹ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. آپ کو پتہ جو حاسدین ہوتے ہیں جن کا رات دن ایم ہی یہی ہے کہ ہم کیسے سامنے والوں کو تکلیف پہنچائیں, تو وہ لگے رہتے ہیں اپنے کام میں, تو ہم اپنے دفاع میں لگے رہتے ہیں. بس اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. آمین آمین. آپ کے حاسدین کون ہیں؟ کیا کہا جا سکتا ہے, آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ کی دوست کی شکل میں بھی حاسدین ہو سکتے ہیں, آپ کے دشمن کی نظر میں بھی اس کی شکل میں بھی آپ کے حاسدین ہو سکتے ہیں, آپ کے ارد گرد آس پاس جو بیٹھنے والے ہیں, روز آپ کو ملنے والے ہیں, ان کی شکل میں بھی ان میں بھی حاسدین ہو سکتے ہیں. آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ بظاہر تو لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اچھا ہے, اور اس کے دل میں کیا ہے وہ آپ نہیں جان سکتے. لیکن جب آپ کو گزرنا پڑتا ہے, اوہ اس نے میرے لیے یہ پلان کیا ہوا تھا, اور اس نے میرے لیے یہ سوچا ہوا تھا, اور اتنا برا سوچا ہوا تھا, اور آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کی روح کانپ جاتی ہے. ایسا لوگ آپ کے ساتھ برا کر جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ ایسا کچھ لوگ کر جاتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں, آپ نے اللہ کو قسمیں دی ہوئی ہوتی ہیں, آپ ان کے آگے روتے رہیں کہ میں نے اس کام کے لیے اللہ کو قسم دی ہے کہ مجھے اس سے نہ گزاریں, میں اس سے نہیں گزرنا چاہتی, میرے اللہ کے ساتھ اس چیز پہ وعدے ہیں. لیکن ظالم لوگ ہیں نا جو, وہ نہیں دیکھتے, وہ آپ کو اس چیز سے گزاریں گے اور آپ کو گزرنا پڑے گا. آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے اپنا دفاع کریں, کہ یہ سامنے والے کو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارا کسی انسان کے ساتھ نہیں, میرا اللہ کے ساتھ میرے ایک بات پہ وعدہ ہے, میرے اللہ کے ساتھ ایک بات طے ہوئی ہے, میں نے اپنے اللہ کے ساتھ وہ طے کی ہے. سوری ٹو سے, لیکن لوگ اتنے نہ ڈر ہو چکے ہیں, اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے. اور اللہ جب ہمیں پوچھے گا, ہمارے پاس اس ٹائم بتانے کے لیے کیا ہوگا, ہمارے پاس بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی, تو ہم اس وقت کیا کریں گے. لیکن انشاءاللہ یو آر ویری مچ بریو, ماشاء اللہ. یو ہیل فرام دیٹ کمیونٹی جو بہت سپریسڈ ہے, بہت کارنرڈ ہے, جس کو آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں, جو بہت تنقید کا نشانہ بنتی ہے. لیکن یو آر ویری بریو. آپ تو لائم لائٹ میں ہیں, اسپاٹ لائٹ میں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کمیونٹی کے تو اکثر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, مار دیے جاتے ہیں, جان سے مار دیے جاتے ہیں, بٹ یو آر اسٹینڈنگ بریولی. وہ اسی لیے
کہ وہ ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے. دیکھیں جو آپ کی سوچ ہے, جو آپ کی چاہت ہے, اس پہ میں تو پورا نہیں اتر سکتی. وہ میری سوچ تو وہ نہیں ہے, میری چاہت تو وہ نہیں ہے. آپ کی چاہت ہے, لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگر میں آپ کی چاہت پہ پورا نہیں اترتی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مجھے مار دیں, آپ مجھے قتل کر دیں؟ مجھے جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے, میری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. میں کیسے آپ کی چاہت پہ پورا اتروں؟ میں کیسے آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں جب کہ وہ میرا راستہ ہی نہیں ہے؟ تو وہ میں کیسے چل سکتی ہوں اس پر؟ لیکن آپ مجھے زبردستی چلانا چاہیں اور اس پر میں انکار کروں, اس پر میں نہیں چلنا چاہتی, اس پر میں آپ کو جواب دوں تو آپ مجھے قتل کر دیں. یہ میری سزا ہے. جزا سزا کا تو مالک صرف اللہ ہے. آپ کو تو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو سزا دیں, کسی کو جزا دیں. یہ تو حق اللہ کو ہے. اچھا, آپ کے حاسدین آپ کی فٹرنیٹی سے ہیں, آپ ہی کی کمیونٹی سے ہیں؟ نہیں, ہماری جو کمیونٹی سے ہیں وہ تو جسٹ باتوں سے جو ہے نا وہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں, لیکن فزیکلی تو دنیا لوگ ہیں بڑے ظالم ہیں جو کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں, گر جاتے ہیں. اور اپنی نظروں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنا نسلی بندہ ہے جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یار یہ بڑا خاندانی بڑا نسلی بندہ ہے, یہ اس حد تک بھی گر سکتا ہے, یہ اتنا بھی گھٹیا انسان نکل سکتا ہے. تو فزیکلی ابیوز کرتا ہے, روح کانپ جاتی ہے. فزیکلی ابیوز کرتا ہے, مطلب یہ جو قتل ہو رہے ہیں, ہاں, زیادتی کا شکار کرتے ہیں, جی, کیا کیا بدسلوکیاں ان کے ساتھ معاشرہ کرتا ہے, وہ تو ہمارے لوگ جو ہے بیچارے پسا ہوا طبقہ ہے, اور یہ ہنستا مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاوارث ہے, ان کا کوئی وارث نہیں, کیونکہ ہم گھر سے نکلے ہوئے ہیں نا, ہمیں گھر سے نکالا ہوا ہے نا, اس لیے ہمیں یہ لاوارث سمجھ رہے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جو رب کائنات ہے نا, جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا نا, اس کا وہ وارث ہوتا. بے شک. لیکن آپ تو گھر سے نکلی بھی نہیں ہیں. میں نہیں ہوں, لیکن میری فیلڈ میں بہت سارے. ہم کیا اسمگلر ہیں, ہم کوئی دہشت گرد ہیں, ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے, یا ہم یہاں پہ کوئی ہم یہاں پہ کوئی بم پھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہے, ہم لوگوں کی خوشیوں میں چار چاند لگانے آتے ہیں, ہمارے پاس پرمیشن ہوتی ہے, لیکن یہ لوگ پھر بھی ہمیں پریشان آ کر کرتے ہیں, ہمیں آ کر پکڑ کر لے جاتے ہیں, ہمارے اوپر FIR کر دیتے ہیں, ہمیں اتنا یہ پریشان کرتے ہیں, ہمیں ٹارچر کرتے ہیں, ہمیں ہراس کرتے ہیں ہر جگہ. میری بات سنیں, ہم فنکار ہیں, ہم آرٹسٹ ہیں, ہم عام لوگوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں, ہم ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہے, عزت ہے, اور یہ لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں, مجنوں سے ہمیں ذلیل کرتے ہوئے لے کر جاتے ہیں. لیکن یہ ہم کب تک برداشت کریں گے, ہم کب تک برداشت کریں گے؟ IG صاحب, ہمیں آپ پر بڑے مان ہیں, آپ نے ہماری کمیونٹی کے لوگوں کے لیے بڑے اچھے کام کیے ہیں. یہ دیکھیں, یہ تھانے کی مہر ہے, یہ تھانے کی مہر ہے میرے پاس, اور وہ اسی تھانے سے لوگ آتے ہیں اور ہمیں یہاں سے پریشان کر رہے ہیں اور ہمیں پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. ہمارے پاس پرمیشن بھی ہے, یہ دیکھیں, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہمیں پکڑ کر لے جاتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمیں پریشان کرتے ہیں, ہماری ساری کیش لوٹ لیتے ہیں, ہمارے انعام لے جاتے ہیں, جتنے پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس سارے وہ چھین کر لے جاتے ہیں. یہ ہم کب تک برداشت کریں گے, کب تک برداشت کریں گے؟